کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو بھی ایک انسان تھا میری اور آپ کی طرح، لیکن اس نے کیا گناہ کیا، اس سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے اشرف المخلوقات انسانوں میں سے نکال کر اسے بچھو کی شکل، یعنی کہ جو آپ کے سامنے بچھو، اس شکل میں اسے ڈال دیا، یعنی مسخ کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے کہ جو پہلے انسان تھیں لیکن بعض گناہ کرنے کی وجہ سے پروردگار نے انہیں سزا کے طور پر مسخ کر دیا۔ جس طرح کے بندر ہیں، ریچھ ہیں، خرگوش ہیں، اس طرح کی بہت سارے جانور ہیں جو مسخ شدہ ہیں، یعنی کہ یہ پہلے انسان تھے۔ اللہ نے جب ان کے گناہ حد سے بڑھے تو یہ پروردگار کے مقابل میں آ گئے تو پروردگار نے انہیں مسخ کر دیا۔ اسی طرح مومنین کرام، بچھو بھی ایک انسان تھا میری اور آپ کی طرح، انسان تھا، لیکن اس کا کیا جرم تھا، اس کی کیا غلطی تھی، اس کا کیا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے اسے مسخ کر دیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچھو تھا یہ وہ انسان تھا کہ جو چغل خوری کرتا تھا، یعنی لوگوں چغلی لگانا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنا، لوگوں کو بتان کرنا، لوگوں کے ساتھ جو چغلی کھانا۔ تو اس کا یہ جو عمل تھا اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ پروردگار عالم نے اسے انسانوں کی فہرست سے نکال دیا اور اسے بچھو کی شکل دے دی۔ اب آپ سوچیں، اب یہ آپ اور میرے لیے عبرت ہے، مقام تدبر ہے کہ میں اور آپ بھی تو لوگوں کے کس طرح عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جب عیب ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم کس طرح تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں ملے اور ہم لوگوں کے عیب انہیں بیان کریں اور لوگوں کی چغلیاں لگائیں، چغل خوری کریں۔ تو آپ اور میں، ہماری شکلیں کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ یہاں پر معصوم کا فرمان ہے، اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے پروردگار نے اس امت کو ڈائریکٹ شکلیں کی تبدیل نہیں کرنی، لیکن در حقیقت ظاہراً ہم انسانوں کی شکلوں میں لیکن یہ بھی روایات میں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اندر سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، گاہلم گلوچ کر رہا ہے، کسی غیبت کر رہا ہے، تو اس کے اندرونی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہ پروردگار کا لطف ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے کہ پروردگار ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کرتا، ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اب ایسے پر روایات بہت ساری ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اب جو اس نے گناہ کیے ہوں گے تو اسی شکل میں وہ معشور ہوگا روز قیامت۔ اب جیسے گناہ کرتا رہا، اب جا کر وہ روز قیامت اسی شکل میں محشور ہوگا کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی باطنی کیفیت کو بھی پاک کرنا ہے۔ ظاہری کیفیت کو پروردگار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے محفوظ رکھا ہے، تو باطنی کیفیت روز محشر ہمیں اپنی حالت کو درست کرنا ہے، اور اس حالت کو درست کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو رستہ اہل بیت نے بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اور جس چیز کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار و قرآن مجید نے جس چیز سے منع کیا ہے، اس سے ہم نے خود کو روکنا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں مومن و مسلم بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔